الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء زكاة، وزكاة الجسد الصوم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه ابن ماجه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، 4-5 دن کی بات ہے، بہت ہی عظمت والا، بہت ہی برکت والا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے. شعبان کے مہینے کی آخری تاریخ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور آپ نے ارشاد فرمایا: قد اظل علیکم شہر عظیم، شہر مبارک. اے لوگوں، تم پر ایک عظمت والا، برکت والا مہینہ سایہ فگن ہونے جا رہا ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. رمضان کی اہمیت کے پیش نظر شعبان کے مہینے کی آخری تاریخ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دے کر رمضان کے فضائل صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمائے. اور خود آپ کا یہ معمول تھا کہ رجب کے مہینے میں رجب کا چاند دیکھ کر آپ فرماتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. اتنی پہلے سے آپ رمضان کا اہتمام فرماتے تھے، رمضان پانے کے لیے اللہ سے آپ دعا کرتے تھے، اور شعبان کے مہینے میں کثرت سے آپ روزہ رکھتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ جو روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے وہ شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے. بعض روایتوں میں آتا ہے پورے مہینے شعبان کا روزہ رکھتے تھے آپ. رمضان کی تیاری، لیکن آپ نے یہ تعلیم دی امت کو، یہ تعلیم دی آپ نے کہ رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ نہ رکھو. رمضان کے 1-2 دن پہلے روزہ نہ رکھو، الا یہ کہ کسی کا معمول روزہ رکھنے کا ہے اور ان تاریخوں میں وہ دن آ گیا تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی روزہ رکھتا ہے پیر کو، جمعرات کو. اب جمعرات کا دن ہی آ گیا ہے 28 یا 29 شعبان کو، تو وہ رکھ سکتا ہے. لیکن عام حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے 2 دن پہلے روزہ رکھنے سے منع فرمایا. اس کے علاوہ پورے مہینے آپ کثرت سے روزہ رکھتے تھے. بعض
حدیث سے معلوم ہوتا ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا گیا اس بارے میں کہ اللہ کے رسول آپ شعبان میں اتنا روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہی مہینہ ہے جس مہینے میں بندوں کا اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ جب میرا اعمال اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے سے رہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اس لیے کثرت سے روزہ رکھتے تھے کہ سال بھر میں مرنے والوں کی فہرست شعبان کے مہینے میں ملک الموت کے حوالے کی جاتی تھی. آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ کے بارے میں، آپ کے انتقال کے بارے میں جب اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو تو آپ روزے سے رہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ رمضان کا شوق کہ آپ شعبان کے مہینے ہی میں روزہ رکھنے لگتے تھے. رمضان کا شوق، رمضان کا کوئی استقبال، اس کی مثال آپ کو سمجھے جیسے فرض نماز سے پہلے آدمی سنتیں پڑھتا ہے، فرض نماز کے بعد سنت پڑھتا ہے، تو فرض سے پہلے جو سنت ہے اس کی مثال آپ سمجھ لیجئے کہ شعبان کے مہینے میں جو آپ روزہ رکھتے تھے، اور فرض نماز کے بعد جو سنتیں پڑھی جاتی اس کی مثال آپ عید کا 6 روزہ سمجھ لیں. جس سے نماز سے پہلے بھی، فرض نماز سے پہلے بھی سنت ہے، بعد میں بھی سنت نفل ہے. ایسے ہی رمضان کا روزہ فرض ہے، اس سے پہلے شعبان کا روزہ یہ نفلی روزہ ہے. اور ہمارا معمول یہ، ہم لوگوں کا مزاج یہ ہے جو غور کرنے سے پتہ چلا، اکثر لوگ سال میں اگر نفلی روزہ رکھتے بھی ہیں تو وہ روزہ رکھتے ہیں جو صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. جو صحیح حدیث ثابت نہیں ہے اس کے روزے کی بہت پابندی کی جاتی ہے. جیسے رجب کا روزہ، 15 شعبان کا روزہ. رمضان سے زیادہ لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید 15 شعبان کا رکھتے ہوں گے. جو لوگ رمضان کا فرض روزہ نہیں رکھتے وہ بھی 15 شعبان کا روزہ رکھتے ہیں. ہمارا مزاج نفل نوافل کا زیادہ ہے، فرائض کی طرف دھیان ہم کم دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رمضان کا روزہ نہیں رکھیں گے لیکن انہوں نے شعبان کا روزہ رکھا ہوگا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شعبان کی 15ویں رات میں پوری رات نفل پڑھے ہوں گے، پوری رات نفل پڑھے ہوں گے، عبادت کیے ہوں گے وہ، لیکن اگلے دن سے جو نمازیں فرض ہے اس کو نہیں پڑھا ہوگا انہوں نے. جو نمازیں فرض ہیں اس کا اہتمام نہیں. ایسے ہی رمضان میں تراویح کا جتنا اہتمام ہوتا فرائض کا اہتمام نہیں ہے. فرض نماز آدمی چھوڑ دے رہا، فرض نماز میں آگے پیچھے کرتے رہا، تراویح میں بھاگا بھاگا ہے تراویح پڑھنے کے لیے. تو یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے نوافل کا عمل کرنے کا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہلے سے رمضان کی تیاری کرتے تھے. اسلاف کے بارے میں آتا ہے 6 مہینے پہلے، سال میں 6 مہینہ ادھر 6 مہینہ ادھر، سال میں 6 مہینہ پہلے سے رمضان کا انتظار کرتے تھے، اس کے لیے دعا کرتے تھے. ہم تو سوچ رہے ہیں کہ یہ جمعرات کی بات ہے، تراویح پڑھیں گے ہم لوگ، یہ دماغ میں بیٹھا ہوا ہے. کتنے مریں گے اس بیچ میں، رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا اس کی ہمیں فکر نہیں ہے. کہ دعا کریں نماز میں، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، زندگی میں اتنی برکت دے دیجیے اللہ رمضان ہمیں مل جائے. ہم تو یقین کیے بیٹھے کہ وہ جمعرات سے اگر ہوگا تو ہم تو تراویح پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے. اور ہمارے اسلاف جو تھے 6 مہینے پہلے سے رمضان تیاری کرتے تھے.
اس کو پانے کے لیے دعا کرتے تھے، اس کا اہتمام کرتے، 6 مہینے پہلے سے اہتمام کرتے تھے، رمضان کا انتظار کرتے تھے، اور رمضان گزرنے کے بعد 6 مہینے تک دعا کرتے تھے، اے اللہ رمضان جو گزرا ہے اس کی عبادتوں کو قبول فرما۔ 6 مہینے دعا کرتے تھے اس کی قبولیت کے لیے۔ ہمارے ہاں استقبال رمضان ہم کس طرح کرتے ہیں؟ کہیں کوئی پروگرام کر لیا استقبال رمضان کے نام سے، ایک پروگرام منعقد ہو گیا استقبال رمضان کہ ہم اے رمضان ہم تمہارا استقبال کر رہے ہیں۔ عربوں کو دیکھا رمضان میں پہلی بار دیکھنے کو موقع ملا، رمضان کے مہینے میں عربوں کو ان کے وہاں ہوٹل جو ہیں، تو دیکھا رمضان جب آیا چاند رات سارے ہوٹلوں میں جھنڈا لگا دیے وہ لوگ، چھوٹی چھوٹی جھنڈی، ہرے کوئی کلر نہیں تھا اس کا، مطلب رنگ برنگی اس طریقے کی جھنڈیاں پورے ہوٹل میں انہوں نے لگا دیا۔ گویا رمضان آ گیا، رمضان آ گیا، اس کی پہچان کے لیے دکانوں میں ہوٹلوں میں دیکھا جھنڈی لگائے سب، ہو ان کی اپنی تہذیب، یہ قرآن حدیث کی چیز نہیں ہے، ان کا کلچر ہوگا، ان کی اپنی تہذیب ہوگی۔ دیکھا ہوٹلوں کے باہر سب جھنڈی لگ گئی ہے، کیا بھائی کیوں؟ رمضان آ رہا ہے۔ جھنڈیاں لگانے کے بعد ہوٹل کا دام ڈبل کر دیا، ہو گیا رمضان کے استقبال۔ جیسے 100 روپے کا کمرہ ملتا تھا اب رمضان میں 300 روپے کا ہو گیا، یہ استقبال رمضان کا ہو۔ آ گیا رمضان، ہوٹل کا دام بڑھا کے جھنڈی لگا دیا گیا، رمضان کا استقبال ہو گیا۔ اب حاجی لوگ جو آئیں گے یہ کمانے کا موقع ان کا مل گیا، سیزن آ گیا۔ اب جو رمضان میں عمرہ کرنے آئے گا اس کو 100 ریال کے بجائے 300 ریال کا حجرہ لینا پڑے گا، کمرہ لینا پڑے گا۔ کیوں؟ رمضان کا مقدس مہینہ ہے۔ اب لوگ عمرہ کرنے آئیں گے تو کمائی کا سیزن چالو ہوا، اب دام بڑھا دیا جائے، ہوٹلوں کا دام 2 3 4 گنا بڑھا دیا جاتا ہے جھنڈی لگانے کے بعد۔ ہمارے یہاں بھی استقبال بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ رمضان آ گیا پھلوں کا دام بڑھ گیا، کیوں؟ افطار لوگ کریں گے، چیزوں کا دام بڑھ گیا، عید کی خریداری لوگ کریں گے، ہر چیز کا دام بڑھ گیا، کیوں؟ کمائی کا سیزن آ گیا۔ تو آپ کو جو پھل ابھی سستا مل جائے گا رمضان میں پھل مہنگا ملے گا، جو چیز آپ کو ابھی سستی مل جائے گی رمضان میں چیز آپ کو مہنگی ملے گی۔ یہ استقبال رمضان کا ہو رہا ہمارے یہاں، جبکہ ہونا اس کے برعکس چاہیے، اس کے برخلاف ہونا چاہیے کہ چیزوں کو اتنا سستا کر دیا جائے، پھلوں کو اتنا سستا کر دیا جائے کہ غریب سے غریب آدمی بھی افطار میں پھلوں کا استعمال کر لے۔ پورے سال کمائیں گے نہیں، کمائیں گے ایک مہینہ کم کمائیں گے، لیکن ہمارے یہاں تو معاملہ الٹا ہے، دام بڑھا کے تربوز کا، پپیتے کا، کیلے کا، سیب کا دام بڑھا کے بھاگا بھاگا تراویح پڑھنے کے لیے آتا ہے، جو بھائی رمضان آ گیا ہے۔ چیزوں کا دام بڑھا کے بھاگا بھاگا آ رہا، کہا کہ بھائی رمضان آ گیا تراویح پڑھنے آئے، چیزوں کا دام 3 گنا بڑھا چکا ہے، 2 گنا بڑھا چکا ہے۔ یہ ہمارے یہاں ہے استقبال رمضان کا طریقہ۔ اور حقیقی استقبال یہ ہے، حقیقی استقبال یہ ہے کہ اپنا نظام الاوقات ہم اس طرح مرتب کریں کہ رمضان میں ہمارا وقت ضائع نہ ہو۔ جو کام ہم چھوڑ سکتے ہیں یہ 1 مہینہ نہیں کریں گے، ہم اس کام کو چھوڑ دیں، عید بعد اس کام کو کریں گے۔ حضرت شیخ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ جب رمضان کا شعبان کا آخری تاریخ ہوتی تھی، رمضان کی پہلا دن ہوتا تھا، تو اپنے خدام سے، رشتے داروں سے سب سے سلام دعا کر لیتے تھے۔ کہتا بھائی تو رمضان آ گیا، ملاقات نہیں ہو پائے گی، ابھی بات زندگی میں تو ملیں گے انشاءاللہ۔ اور رات دن عبادت کرتے تھے، رات دن عبادت کرتے تھے۔
تو ہم بھی اس طریقے سے نظام الاوقات بنائیں کہ ہمارا وقت زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزرے. دیکھا ہی جاتا ہے کہ ہمارا زیادہ وقت رمضان کھانے چکر میں رہتا ہے. زیادہ وقت کھانے چکر میں، افطار کا انتظام، سحری کا انتظام، کھانے کا انتظام زیادہ ہم کو اسی وجہ سے. پھر اس کے بعد عید کا انتظام. تو اس طریقے سے نظام الاوقات بنائیے کہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو. جو کام چھوڑ سکتے اس کام کو چھوڑیں. اور بہت سے لوگ، پہلے تو ایسی بے شرمی نہیں تھی، عام طور پر لوگ رمضان کا روزہ رکھا کرتے تھے، رمضان کا ادا کرتے تھے. ابھی صورت حال یہ ہو گئی، نوجوان روزہ نہیں رکھ پا رہے، صرف گٹکا کھانے چکر میں. یہ عادت ایسی ہے کہ اس کے چکر میں روزہ نہیں رکھ پا رہے، رہ ہی نہیں سکتے اس کے بغیر. عام بات ہو گئی، تھوڑا گرمی پڑ گئی روزے میں، روزہ چھوڑ دیا، نہیں رکھ رہے روزہ. روزہ کا مزہ تو تب یہ ہے کہ بھوک کا بھی احساس ہو، پیاس کا بھی احساس ہو، بھوک بھی لگی ہو، پیاس بھی لگی ہو، ہوش سوکھے ہوئے ہو، چہرہ اترا ہوا ہو، اللہ کو ترس آ جائے، ہاتھ دے کر ترس آ جائے اور مغفرت کا فیصلہ کر دے. ورنہ روزے کا مزہ ہی کیا ہے؟ اگر بھوک پیاس نہ لگے، مزہ ہی کیا روزے کا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر کوئی شخص بلا عذر، کوئی بیماری نہیں ہے، سفر نہیں ہے، بلا عذر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے، اس کے بدلے میں اگر وہ پوری زندگی روزہ رکھے تب بھی رمضان کے ایک روزے کا بدلہ ادا نہیں ہوگا. قضا ادا ہو جائے گی، لیکن رمضان کی برکتیں کہاں سے لائے گا؟ رمضان کی برکتیں کہاں سے لائے گا؟ وہ ایک روزے کی قضا ایک ہی ہوتا ہے، قضا تو ہو جائے گی لیکن رمضان کی برکتیں اسے نہیں ملیں گی. بعد میں افسوس ہو، بعد میں احساس ہو کہ لاؤ اچھا روزہ رکھیں، جس سے وقت پر لوگ نماز نہیں پڑھتے، بعد میں قضا عمری کرتے ہیں. ایسی رمضان کا روزہ نہیں رکھتے، چلو بعد میں جو ہے قضا کر رہے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ رمضان کا آدمی روزہ رکھ لے. تو سب سے پہلے روزے کا اہتمام ہو. میں نے حدیث پڑھی ہے ابھی آپ کے سامنے، ابن ماجہ کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاتٌ، ہر چیز کی زکات ہے. آپ کہیں گے بھائی ہم تو سونا چاندی کی زکات سنے، مال تجارت کی زکات سنے، پیسہ کی زکات سنے، ہر چیز کی زکات ہے. ہر چیز زکات اللہ کا جو فرمان لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاتٌ، ہر چیز کی زکات ہے. یعنی زائد ہو جائے تو دوسروں کو دے دو، دوسروں تک پہنچا دو اس کو. فرمائے لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاتٌ، ہر چیز کی زکات ہے. سونے کی زکات، چاندی کی زکات، مال تجارت کی زکات، 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مال ہو اس کی زکات. یہ تو ہمیں معلوم ہے. ہم جب ندوے پڑھ رہے تھے، ایک عرب عالم آئے تھے، انہوں نے طلبہ کے سامنے مسجد میں تقریر کی. تقریر کرنے کے بعد ہزاروں طلبہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے سوال کیا، آپ لوگ طالب علم ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، بتائیے علم کی زکات کیا ہے؟ ما زکات العلم، علم کی کیا زکات ہے؟ ہزاروں طلبہ سامنے بیٹھے تو کوئی جواب نہیں دے پایا، کوئی جواب نہیں دے سکا. سوال کیا انہوں نے؟ علم حاصل کر رہے ہیں آپ، طالب علم ہیں آپ، زکات، علم کی زکات کیا ہے؟ سب نے لا علمی کا اظہار کیا، لا علم، نہیں معلوم ہمیں. پھر انہوں نے جواب دیا، علم کی زکات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ، دوسروں تک میری بات پہنچا دو، دوسروں تک بات پہنچا دو، چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو، ایک آیت بھی قرآن کی سیکھ ہے، اس کی زکات نکالو، دوسروں تک پہنچاؤ اس کو. بلغوا عنی ولو آیہ،
ایک بار دین کی معلوم ہو گئی اس کو دوسروں کا فوراً اس کی زکات نکالنا. ایک بار دین کی معلوم ہو گئی اس کی زکات نکالو، یہ اس کی زکات دوسروں تک اس کو پہنچاؤ. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو موجود ہے غائب تک وہ باتیں پہنچا دیں، دوسروں کو دین کی بات پہنچائیں. اگر آپ جمعے میں آئے ہیں، تقریر سن رہے ہیں، کوئی بات آپ کو سمجھ میں آئی، کوئی بات پسند آئی، گھر میں جا کے عورتوں کو بتایا، بچوں کو بتایا، دوستوں کو بتایا. کیوں؟ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ، اس لیے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جس تک بات پہنچائی جاتی ہے اس کو زیادہ یاد ہوتی ہے بمقابل سننے والے کے. جو سنا ہے اس کو یاد نہیں رہی، جس کو پہنچایا اس کو یاد ہو جاتی ہے. جس نے سنا وہ عمل نہیں کر پائے، جس تک بات پہنچائی کہ اس نے عمل کر لیا. تو لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاتٌ، ہر چیز کی زکات ہے. وَزَكَاتُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، جسم کی زکات روزہ ہے. جسم کی زکات روزہ ہے. مال جب نکالتے ہیں، مال کی زکات نکالتے ہیں تو زکات کیا ہے؟ مال کا کچرا. جو زکات نکالی جاتی ہے تاکہ مال پاک صاف ہو جائے. خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا ان سے زکات لو، ان کے مال میں سے زکات لو تاکہ یہ پاک ہو جائیں، ان کا مال پاک ہو جائے، ان کے دلوں کا تزکیہ ہو جائے، ان کا دل پاک ہو جائے. مال نکلے گا تو دل کو بھی تھوڑا تکلیف ہوتی ہے. مال کی محبت ہے، حق ہے. یہ جب نکالے گا آدمی زکات تھوڑا سا لگے گا، لیکن اس کے بعد اللہ کا حکم جان کر آدمی نکالے گا تو دل کا بھی تزکیہ ہو رہا، مال بھی پاک ہو رہا ہے. زکات کا مال اگر رہ گیا خالص مال میں، پورے مال کو برباد کر دے گا، بے برکتی ہو جائے گی، تلف ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، سب خراب ہو جائے گا. اس لیے زکات کہے کہ پائی کا حساب کر کے آدمی کو الگ رکھنا چاہیے تاکہ اصلی مال میں نہ ملنے پائے. مال کا کچرا ہے وہ، اسی لیے مالداروں کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول خاندان سید گھرانے کے لیے نہیں ہے، وہ غریبوں مسکینوں بیواؤں کے لیے. ایسی آپ نے فرمایا وَزَكَاتُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، جسم کی زکات روزہ ہے. روزہ رکھنے کے بعد جسم کا میل کچیل دور ہو جاتا ہے، قلب صاف ہو جاتا ہے. ہر مشین کی سروس کرانی پڑتی سال میں، مشین چلتے چلتے سال میں 1-2 بار سروس کرانی پڑتی اس کی. جسم بھی ایک مشین کی طریقے سے ہے، اس کی بھی سروس کی ضرورت ہے. اسی کے لیے اللہ نے 11 مہینے کے بعد رمضان کا مہینہ دیا جسم کی سروس کے لیے. جتنا فاسد مادہ، جتنا خراب مادہ، جتنے گناہ سب ہم نے سال بھر کیے ہیں، اب رمضان کا مہینہ گیا، اب سروس کرنا ہے جسم کی. تو زکات الجسد یا صوم، جسم کی زکات روزہ ہے. روزہ رکھنے سے جسم پاک صاف ہوگا، میل کچیل نکلے گا، میل کچیل دور ہوگا. آپ نے نوجوانوں خطاب کر کے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج، اے نوجوانوں تم میں جس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ گھر بسا سکتا ہے تو اس کو چاہیے وہ نکاح کر لے، وہ شادی کر لے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، 2 فائدہ نکاح کا بتایا، شادی کا بتایا. اس سے نگاہ بھی پاک ہو جاتی ہے اور شرمگاہ بھی پاک ہو جاتی ہے. شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوتی، نگاہ کی حفاظت ہوتی ہے نکاح کے بعد. نکاح ہونے کے بعد، بیوی ملنے کے بعد پھر نگاہوں کا غلط استعمال، پھر شرمگاہ کا غلط استعمال، اب اس پر اللہ کی پکڑ. نگاہ کا فائدہ یہ ہے کہ نگاہ بھی محفوظ ہو اور نفسانی خواہشات بھی محفوظ ہو جائے اس کی. اسی لیے اللہ کی نظر میں سب سے بدترین آدمی وہ ہے جو بوڑھا ہو کر کے زنا کرے. عمر ڈھل گئی، ختم ہو گئی، اس کے بعد وہ زنا کی سوجی ہے. سب سے بدترین اللہ کی نظر میں وہ بوڑھا ہے، سب سے بدترین اللہ کی نظر میں وہ ہے. تو نکاح کا فائدہ بتایا آپ نے،
اس سے حفاظت ہوتی ہے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جو گھر نہیں بسا سکتا، جو نوجوان گھر نہیں بسا سکتا، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے، اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، کیونکہ روزہ نفسانی خواہشات کو توڑ کے رکھ دیتا ہے. روزے کی خاصیت یہ ہے کہ نفسانی خواہشات توڑ کے رکھ دیتا ہے روزہ. ایک ساتھی حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے کہ مرنی بِأَمْرٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهِ، اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے کہ اللہ مجھے نفع پہنچا دے اس سے، ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں اس عمل کو کروں تو مجھے نفع پہنچ جائے. آپ نے فرمایا علیک بالصوم، روزہ رکھو. فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ، اس لیے کہ روزے کے مثل کوئی چیز نہیں ہے. ہر عبادت کی اپنی تاثیر ہے، ہر عبادت کی اپنی خاصیت ہے. جیسے نفس کو مقہور مجبور توڑنے کے لیے روزے سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے. تو ان کو ضرورت رہی ہوگی اس چیز کی، اس لیے اللہ کے رسول نے روزے کا حکم دیا. تو جب آدمی روزہ رکھے گا تو نفس اس کا مغلوب ہو جاتا ہے. پھر بعد جب کھائے پیے گا نہیں، جب سارا دن بھوکا پیاسا رہے گا، کھائے گا پیے گا نہیں، تو نفس کو اسی بھوکا پیاسا بیٹھا ہوا کچھ دل ہی نہیں کرے گا اس کو. روزہ رکھ کر کے شرارت سوچتی جب پیٹ بھرتا ہے، پیٹ بھرنے کے بعد شرارت سوچتی ہے، زیادہ دولت جب آتی ہے تب شرارت سوچتی ہے. تو آپ نے فرمایا جسم کی زکات روزہ ہے. روزہ رکھے گا دل کا تزکیہ ہوگا. روزے کا جو فائدہ ہے، روزہ کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہوگا. لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے. تقویٰ کے لیے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے. تقویٰ کہتے ہیں ایسی زندگی آدمی گزارے قیامت کے دن کوئی اس کا دامن پکڑنے والا نہ، کوئی اس کا گریبان پکڑنے والا، ایسی زندگی گزار کے جائے. تو روزہ اس لیے فرض کیا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم تقویٰ صرف دوسرے کے اندر دیکھنا چاہتے، اپنے اندر نہیں پیدا کرنا چاہتے. ہر آدمی تقویٰ صرف دوسرے کے اندر دیکھنا چاہتا ہے. ہم میں سے ہر ایک کو اپنی دنیا کی دوسرے کے آخرت کی فکر لگی رہتی، اپنی دنیا کی دوسرے کے آخرت کی فکر لگی رہتی. سارا دن وہ اپنے دنیا کام کرے گا، سارا دن دنیا کمائے گا اپنی دنیا کی فکر میں، لیکن دوسرے کے آخرت کی فکر میں لگا رہے گا. یہ ایسا کرتا ہے، ایسا کرتا ہے، یہ ویسا کرتا ہے. دوسرے کے آخرت کی فکر کرتا ہے، اپنی دنیا کی فکر کرتا ہے. تقویٰ صرف دوسروں میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں، خود میں نہیں دیکھنا چاہتے. ایمان کے اندر اگر تقویٰ ہونا چاہیے تو مقتدی کے اندر بھی تقویٰ ہونا چاہیے. دعا اللہ نے صحیح قرآن ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. کس کے اندر تقویٰ ہونا چاہیے؟ واجعلنا، اے اللہ ہمیں بنا دے للمتقین امام، متقیوں کا امام. جب مقتدیوں کے اندر تقویٰ ہوگا تو متقیوں کا امام آدمی بنے گا. گھر والوں کا اندر تقویٰ ہوگا، بیوی بچوں میں تقویٰ ہوگا تو گھر کا بڑوں کا امام بنے گا. رعایا میں تقویٰ ہوگا تو بادشاہوں کا امام بنے گا. ہم اپنے بڑوں میں تو تقویٰ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن خود اپنے اندر تقویٰ نہیں پیدا کرنا چاہتے. قرآن کی آیت یہی بتا رہی ہے کہ اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو تاکہ تمہارا بڑا جب دعا کرے کہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دیجیے. آپ ہمیں متقیوں کا امام بنا دیجیے. تو تقویٰ تو ہر ایک کے لیے لازم ہو گیا، ایمان کے لیے بھی، مقتدی کے لیے، سب کے لیے. اور ایمان کے لیے تقویٰ ہم لوگ پہلی شرط سمجھتے ہیں تقویٰ ہونا چاہیے. عالم کے اندر، بڑوں کے اندر، بادشاہ کے اندر، جو بھی جس لائن کا امام ہو، پہلی نمبر ہم دیکھتے ہیں تقویٰ. اور امام کے اندر سب سے پہلی چیز دیکھنے کیا ہے؟ تم میں امام کون بنے؟ فرمایا اقرأہم، تم میں امام ہوگا تو جو سب سے اچھا قرآن پڑھتا ہوگا. اعلمہم، سب سے پہلا درجہ ہے تم میں جو سب سے علم والا وہ امام بنے. اگر نہیں ہے اقرأہم، جو قرآن پڑھنے والا ہو وہ امام بنے.
تقوی کا درجہ تیسرے نمبر پہ آتا ہے. تقوی کا درجہ تیسرے نمبر پہ آتا ہے. ہم نمبر 1 پہ تقوی دیکھتے ہیں، تقوی کا درجہ تیسرے نمبر پہ ہے. اپنے اندر آپ تقوی پیدا کریں تاکہ آپ کا امام دعا کرے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اللہ ہمیں آپ متقیوں کا امام بنا دیجیے. تو اس دعا کا ثمرہ، اس دعا کا فائدہ حاصل ہو. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا کس چیز کے لیے؟ تقوی کے لیے. جو کہ تقوی یہاں پہ ہوتا ہے. ہم کسی کے بارے میں کہہ ہی نہیں سکتے کہ کون متقی کون غیر متقی. ہر آدمی اپنے ہاتھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے. کسی پر فتویٰ نہیں لگا سکتے شکل دے کے ظاہر دے کے کہ متقی کہ نہیں متقی. کیوں؟ اللہ نے تقوی کو چھپا کے رکھا ہے. صحابہ کا امتحان لیا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا تقوی کے لیے. دیکھا دل ان کا تقوی سے بھرا ہوا ہے. لہم مغفرۃ واجر عظیم، جو رزلٹ ملا، جو انعام ملا، مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ان کے ساتھ کیا گیا. تو تقوی ظاہر میں معلوم ہونا ہوا اعلم بمن اتقى، اللہ فرماتا اللہ ہی جانتا ہے کس کے اندر بہتر تقوی ہے. وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، اللہ ہی جانتا ہے کس کے اندر بہتر تقوی ہے. تو رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے وہ تقوی متقی بنانے کے لیے آ رہا، ہمیں پرہیزگار بنانے کے لیے آ رہا. ہم یہ کوشش کریں کہ اپنے اندر کا تقوی دیکھیں. ہمارے اندر کتنا تقوی پیدا ہوا، ہمارے اندر اللہ کا کتنا خوف پیدا ہوا، ہمارے اندر اللہ کا ڈر کتنا پیدا ہوا، ہم اللہ کا کتنا لحاظ کرنے والے بنے. خود اپنے تقوی کا آپ محاسبہ کریں. آپ رمضان میں اس چیز کی کوشش کریں، اس چیز کی طرف دھیان دیں، اس چیز کی طرف توجہ دیں کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا. اسی کے لیے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے کہ آنے والا رمضان ہمیں مل جائے اور ان کے اوقات کو صحیح استعمال کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا